السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعہ کا دن ہے، 22 ربیع الثانی 1441 ہجری، 20 دسمبر 2019 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورۃ الانفال اور اس سورہ مبارکہ کی 62ویں آیت مبارکہ۔ رب کائنات جو بات پیچھے چل رہی ہے اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ فرمایا وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ چاہیں، أَن يَخْدَعُوكَ، کہ آپ کو دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اللہ رب العزت آپ کے لیے کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي، وہ ذات بابرکات ہے، أَيَّدَكَ، جنہوں نے آپ کی تائید و نصرت فرمائی، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ساتھ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے ساتھ۔ بامحاورہ ترجمہ سنیے گا۔ اور اگر یہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہیں جنہوں نے اپنی مدد کے ساتھ اور مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد کے ساتھ آپ کو تقویت بخشی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اگر یہ کافر صلح کے بہانے آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تاکہ ایک طرف یہ صلح کا ڈنڈورا پیٹیں اور دوسری طرف آپ کے خلاف جنگی تیاریاں جاری رکھیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اکیلے آپ کے لیے کافی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا، اور وہ انعامات دو ہیں، ایک تو رب کائنات کی غیبی مدد اور دوسرا مہاجرین اور انصار۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیت مبارکہ میں اسی نعمت کو ایک اور انداز سے بیان فرمایا ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ آئیے دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیں۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ رب کائنات نے یہاں بین السطور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو کافروں کی ایک خاص چال سے خبردار کیا ہے، اور خبردار اس انداز سے کیا ہے کہ مسلمان متنبہ رہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا آیا ہے کہ کافروں نے صلح کا تذکرہ کیا، صلح کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس وقت ہم چونکہ کمزور حالت میں ہیں، مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ مسلمانوں سے صلح کا چکر چلا کے مہلت لے لو، اور پھر جب مہلت مل جائے تو اس مہلت میں بھرپور تیاری کر کے ان مسلمانوں کے خلاف میدان میں صف آرا ہو جاؤ۔ پرانا طریقہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک کائنات کی سب سے عظیم نعمت آپ کے پاس ہے،
جو ان ظالموں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی یہ اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ اور وہ نعمت یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی رحمت، اللہ کی شفقت، اللہ کی تائید و نصرت ہے۔ اور بظاہر یہاں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا ہے، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، لیکن اصل میں یہ بات قیامت تک کی آنے والی امت مسلمہ کے لیے ہے۔ اقبال نے جو کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یہ کوئی غیر متوقع عجیب و غریب بات نہیں ہے معزز خواتین و حضرات۔ اللہ رب العزت آج بھی فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ جس طرح ہم لوگ پڑھ کر آئے ہیں، غزوہ بدر میں مسلمان اس نیت سے تو آئے نہیں تھے کہ ہم نے لڑائی کرنی ہے، ان کا تو مقصد صرف اور صرف تجارتی قافلے کو پکڑنا تھا۔ لیکن جب رب کائنات کی طرف سے حکم آ گیا کہ نہیں، اب آپ لوگوں کو لڑنا پڑے گا، تو لامحالہ طور پر پھر مسلمانوں کو میدان میں اترنا پڑا۔ اور چشم فلک نے دیکھا کہ بے سر و سامانی کے عالم میں لڑائی سے گریز کرنے والے مسلمان جو آئے تھے صرف اور صرف قافلے پر شب خون مارنے کے لیے، انہوں نے اس بے جگری کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کیا کہ ان کو سمجھ آ گئی۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے، اس طریقے سے ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ جذبہ تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ اسی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔